یاد رکھیں آج کا سوال یہ ہے کہ نعت خوانوں کی، خطاب کرنے والوں کی، نقابت کرنے والوں کی، محافل کے اندر پڑھنے والوں کی جو خدمت کی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ جب محافل کروائی جاتی ہیں تو ان محافل کے اندر بعض جگہوں پر خواتین کی محفلوں میں تو کثرت کے ساتھ ہمارے گرد و پیش علاقوں میں یہ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ خواتین کے محفلوں میں ہوتا ہے، اور مردوں میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کیا کہ محفل پر جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نعت خوان نے پڑھا، دوسرے نعت خوان نے پڑھا، نقیب نے پڑھا، خطاب ہوا، وہ جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں محفل کروانے والے لوگ وہ پیسے جمع کر لیتے ہیں اور محفل پڑھنے والوں کو نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے یا تو وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں، ساری محفل کا خرچہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، یا وہ پیسے اپنی مرضی سے 2 4 6 حصوں میں تقسیم کر کے کسی نعت خوان کو کم دے دیے، کسی کو زیادہ دے دیے، خطیب صاحب کو زیادہ دے دیے، تو نعت خوان اور خطیب اور پڑھنے والوں میں پھر وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے، کہا گیا کہ یہ جو پیسے ہم جمع کرتے ہیں اس سے ہم 11ویں شریف کرواتے ہیں جی، یا اس سے ہم ایک اور محفل کروا لیتے ہیں، یا اس سے ہم اپنے مدرسے کی خدمت کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، اور یہ ہر اس بندے کے لیے میری آج کی گفتگو ہے کہ جو محفل کرتا ہے، کرواتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جو بندہ محفل کرواتا ہے اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پڑھنے والوں پر جو پیسے گرائے جاتے ہیں، جو ان کی خدمت کی جاتی ہے، خواہ وہ نعت شریف پڑھ رہا ہے، وہ نقابت کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، جس پر پیسے وہ گرائے وہ پیسے اس کی ملکیت ہو گئے، آپ وہ پیسے لے کے کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ پیسے جس پر گرائے گئے فقط اس کی ملکیت ہیں، کسی اور کے لیے حلال نہیں۔ اور یہ بھی کہ ان پیسوں کا گرانا یا اس خدمت کا کرنا یا نعت خوان اور خطیب کو تحفے کے طور پر کچھ دینا، یہ شریعت میں جائز ہے۔